اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کہ جن کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے تاج ختم نبوت عطا فرمایا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام البلاغ المبین کی تیسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے چند سوالات کے جوابات لیے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بعض احباب کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نمازیں مختلف ہیں، ادا کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے، جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کی نمازیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیے کہ ان میں فرق ہے یا نہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جتنے بھی انشاءاللہ العزیز میں گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے کانوں تک اٹھائیں گے، جبکہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ اپنے کاندھوں تک اٹھائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ستر کے زیادہ قریب ہے عورت کے لیے۔ اس کے بعد قیام کے اندر عورت ہاتھ کہاں پر باندھے گی؟ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنے سینے پر باندھے گی، یہ عورت کے لیے حکم ہے، اور مرد جو ہے وہ ناف پر اپنا ہاتھ باندھے گا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ عورت رکوع کرتے ہوئے آیا کہ اتنی مقدار جھکے گی جتنا کہ مرد جھکتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی طرح مکمل مقدار کے مطابق نہ جھکے۔ اب سجدے میں آ جائیے کہ جیسے مرد سجدہ کرتا ہے کیا عورت بھی اسی طریقے سے سجدہ کرے گی؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد جب سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے زانوں اور اپنے پیٹ کو جو ہے وہ جدا رکھے، جبکہ عورت کو چاہیے کہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے زانوں کو اور اپنے رانوں کو اور اپنے پیٹ کو جو ہے وہ ملا لے۔ ایک اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے سوال کیا گیا کہ عورت کس انداز میں نماز کو ادا کرے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ خوب سمٹ کر نماز پڑھے۔ اب رہا مسئلہ کہ تشہد میں کیسے بیٹھے گی، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ پہلے عورت چار زانوں پر ہو کر بیٹھتی تھی اور نماز کو ادا کرتی تھی، پھر بعد میں حکم ہوا کہ اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر اپنے سرین کے بل بیٹھے تشہد کے اندر۔ دوسرا سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا کیا یہ کسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل، حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 841 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے جاری تھا۔ اب رہا کہ ذکر، اب جس کا جو دل چاہے وہ ذکر کر سکتا ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی پیش کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ استغفار کی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ مذاق میں دو صحاباب جیسے ایک دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گالی دینے کو کبیرہ گناہوں سے تعبیر فرمایا ہے، سخت ممانعت آئی ہے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں آپ نے بیان فرمائیں، اور آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ چار نشانیاں پائی جائیں تو وہ شخص پکا منافق ہے، اور جس میں ان چار میں سے کوئی ایک نشانی پائی جائے تو وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کو اپنے اندر سے ختم نہ کر ڈالے۔ ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے کہ جب اس کا جھگڑا ہوگا تو وہ گالی دے گا۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو، غصے کی حالت میں ہو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمایا کہ اگر وہ گالی دے تو وہ بندہ منافق کی ایک نشانی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو پھر اگر بندہ نارملی مذاق میں کسی کو گالی دے تو بدرجہ اولا یہ ممانعت کی گئی ہے اس کی، اسے منع فرمایا گیا ہے۔ اب دوست احباب نارملی جب بھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ماں کی کبھی بہن کی، تو دیکھیے یہاں پر ایک بات کو سمجھیے، شریعت مطہرہ کے اندر دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آپ کو آخرت کی فکر دلائے۔ اور دوسری بات، دوست کا معنی یہ ہے، دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھے اور آپ کی بہن کی عزت اپنی بہن کی طرح کرے۔ تو جو دوست آپ کی ماں بہن کی عزت ہی نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ اپنے منہ سے آپ کی ماں بہن کو معاذ اللہ ننگی گالیاں دے رہا ہے، تو پھر کیسے آپ اس کو اپنا دوست قرار دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا والدین کو اولاد کے اعمال کی خبر ہوتی ہے؟ یعنی کہ والدین جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اب کیا ان پر اولاد کے اچھے اور برے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے؟ تو جی بالکل، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن انبیاء اکرام علیہم السلام اجمعین پر، ان کی امتوں کے اور آباء و امہات پر ان کی اولاد کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے، انبیاء کے سامنے امتوں کے نیک اعمال پیش کیے جائیں، یا ماں باپ کے سامنے اولاد کے نیک اعمال پیش کیے جائیں، تو ان کے جو چہرے ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھیے، اگر برے اعمال پیش کیے جائیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں تو اپنے اعمال کے ذریعے سے انہیں تکلیف مت دو۔ اس کے بعد ہم سے ایک اور سوال کیا گیا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ بعض اب آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ تو جی حدیث مبارکہ کا علم حاصل کر کے پھر احادیث کی تعلیم و تعلم کا کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ بغیر تعلیم و تعلم کے اور بغیر احادیث پر عبور حاصل کیے اگر آپ بے جا فتوے جاری کریں گے تو پھر وہ آپ کو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا کہ قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ بالکل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے آبا میں سے، آبا و اجداد میں سے، اہل و عیال میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقربا میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے پھر روکے مت رکھو، ایک ایک دن، دو دن اس اپنے گھروں میں اس کی چرپائی کو مت رکھو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسے روانہ کرو، اسے دفن کرو، اور جب دفن کر دو تو اس کے سرہانے پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ شریف کے ابتدائی الفاظ کی تلاوت کرو، اور اس کے پاؤں والی سائڈ پر جا کر سورہ بقرہ شریف کی آخری الفاظ جو ہیں اس کی تلاوت کرو۔ تو یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔